سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا آپ کی پارٹی میں بغاوت آ گئی ہے؟ آپ کی پارٹی نے فضل الرحمان کو ہی پارٹی سے نکال دیا۔ پچھلی بار آپ کی بیوی نے کہا تھا کہ جب تک استعفے نہ لائیں تو گھر واپس نہ آئیے گا، تو آپ پچھلے 1 سال سے گھر واپس گئے ہوں، لیکن ہم نے اس سے مہلت مانگی نا۔ آپ کی باجوہ انکل سے کیا لڑائی ہے؟ کوئی نہیں۔ کیا آپ کو اب بھی لگتا ہے کہ پی ڈی ایم ٹوٹی نہیں ہے اور وہ حکومت کو واپس گھر بھیج سکتی ہے؟ نہیں، ٹوٹی کدھر ہے؟ آپ پہ غداری کا مقدمہ درج ہو رہا ہے، آپ نے پاکستان کے اداروں کے خلاف کیوں بیان دیا؟ اگر زرداری انکل استعفے نہیں دیتے تو آپ بھی نہیں دیں گے؟ نہیں، استعفیٰ ہمارا آخری آپشن نہیں ہے۔ آپ کی پارٹی کے سینئر لیڈرز نے قرآن کے حوالے دے کر کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان جھوٹ بولتے ہیں، آپ کو کبھی محسوس نہیں ہوا کہ وہ بہت بار جھوٹ بولتے ہیں؟ نہیں، وہ اچھا، آخر میں یہ بتائیں کہ وکی لیکس کون ہے؟ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آروش خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل بپتا۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں JUIK سے سینئر رہنما مفتی کفایت اللہ انکل۔ تھینک یو ویری مچ انکل، آج آپ نے مجھے وقت دیا۔ ماشاءاللہ، شاباش بیٹا، آپ جو اس میدان میں کام کرتی ہیں نا تو آپ بہادر بچی ہو، انشاءاللہ آپ سے بہت بڑا خیر پھیلے گا۔ آپ کو تو وقت دینا کوئی اتنی بڑی بات نہیں۔ تھینک یو۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا آپ کی پارٹی میں بغاوت آ گئی ہے؟ آپ کی پارٹی نے فضل الرحمان کو ہی پارٹی سے نکال دیا؟ نہیں بچہ، ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمارے یہاں کچھ طاقتور لوگ ہوتے ہیں تو ان کے گریبان میں ہاتھ ڈالنا مشکل ہوتا۔ تو ہمارے لیڈر مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، وہ بہت زیادہ ہوشیار آدمی ہیں نا، بہت ہوشیار۔ وہ پچھلے سال انہوں نے دھرنا دیا، ہاتھ ڈالا، نہیں ڈر سکا۔ اس سب وہ اپنے ساتھ پیپلز پارٹی کو بھی راضی کر لیا، نون کو بھی راضی کر لیا اور سارے لوگ راضی ہو گئے۔ تو اب آ رہے ہیں دھرنا دینے، اور یہ دھرنا اس حکومت کے خاتمے کا نتیجہ ہوگا۔ تو کچھ لوگوں کو تکلیف زیادہ ہو گئی ہے، تو ہمارے جو گھر میں ناراضگی تھی نا، اس سے فائدہ اٹھا کر کچھ لوگوں کو زیادہ ناراض کر دیا ہم سے۔ اور پارٹی ٹوٹی بھی نہیں ہے، نہ اس میں فرق پڑا ہے۔ ہماری جو اسٹریٹ پاور ہے اس میں کوئی فرق نہیں۔ آپ کی پارٹی کے سینئر لیڈرز نے قرآن کے حوالے دے کر کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان جھوٹ بولتے ہیں، آپ کو کبھی محسوس نہیں ہوا کہ وہ بہت بار جھوٹ بولتے ہیں؟ نہیں، وہ انہوں نے کوئی جھوٹ بھی تو نہیں بتایا۔ اب اس طرح الزام لگانا اخلاقی طور پر یہ ٹھیک نہیں ہوتا، اور میں ایک جھوٹ بولنا، ایک جھوٹ کو پھیلانا، تو ہمیں دونوں نہیں کرنی چاہیے۔ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو جانتا ہوں، ان سے اٹھک بیٹھک ہوتی ہے، ایسی کوئی بات تو ہمارے سامنے نہیں آئی۔ انہوں نے اگر اپنے طور پر یہ بات کی ہے تو یہ گھر کی بات تھی، اس کو میڈیا میں نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھو بیٹا، اب بہت ساری باتیں گھر میں کرتی ہیں نا، ٹھیک ہے، بازار میں آتی ہیں، چوک چوراہے پر وہاں نہیں کرتی۔ تو اب مولانا فضل الرحمان کو ڈیمیج کرنے کا فائدہ کس کو ہوگا؟ عمران خان کو ہوگا۔ تو میرے خیال میں انہوں نے یہ ٹائمنگ ٹھیک نہیں اختیار کی ہے، ان کو چاہیے تو صبر کرتے جیسے پہلے کیا۔ بہرحال میں اپنے معلومات کا پابند ہوں، میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں کہ مولانا صاحب نے مجھے کوئی بات کی ہو اور وہ جھوٹ پر مبنی ہو، بلکہ ہم تو ان سے بہت زیادہ متاثر ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگ بھی ہیں آج کل سیاسی قیادت میں، اس میں 2-3 آدمیوں کے بعد مولانا کا نام آ جاتا ہے، تو وہ ہمارے اس قابل ہیں کہ ہم ان پہ اعتماد کریں، اور ایسی کوئی بات نہیں۔ مولانا فضل الرحمان مولانا شیرانی کو کیوں نہیں جواب دے رہے؟ دیا ہے، یہ آج سے 6-7 سال پہلے کی بات ہے کہ پشاور میں ہماری میٹنگ ہو رہی تھی، تو مولانا فضل الرحمان صاحب موجود تھے، تو شیرانی صاحب نے یہ باتیں کی، یہ بہت پہلے کے ناراض ہیں۔ تو جب ان کی باتیں ختم ہو گئی تو مولانا فضل الرحمان نے ان کو جواب دیا۔ یہ ایسا نہیں ہے، ہمارے ہاں جو پالیسی ہوتی ہے اس کو دیکھا جاتا ہے، شورا میں بات ہوتی ہے۔ تو اب ایک آدمی نے ناراضی ہونا ہے تو اس کو میں ایک اور بات ہی بتاؤں، یہ ہماری ناراضی کوئی مستقل مورچہ نہیں ہے، درمیان میں کچھ لوگ ہیں، ان کو راضی کر دیں گے۔ دیکھو 4 آدمی تھے نا، تو اجلاس میں 2 آئے 2 نہیں آئے نا، تو دونوں کو درمیان میں لوگوں نے راضی کیا ہوگا، تو ان کو بھی راضی کر لیں گے۔ پھر عمران خان کے پاس کون سا بہانہ ہوگا؟ کوئی بہانہ نہیں ہوگا، اب ان کو راضی کر لیں۔
کیا آپ کو اب بھی لگتا ہے کہ پی ڈی ایم ٹوٹی نہیں ہے اور وہ حکومت کو واپس گھر بھیج سکتی ہے؟ نہیں ٹوٹی کدھر ہے بیٹا، وہ تو زیادہ مضبوط ہو گئی ہے نا. دیکھو نا، آپ چلتے ہو راستے پر، تو آپ راستے پہ چلتے ہو تو آپ کے سامنے پتھر آتا ہے، دشوار راستہ آتا ہے، آپ اس کو عبور کرتے ہو. عبور پہاڑی آتی ہے، آپ اس پہ چڑھتے ہو. تو جب آپ ان چیزوں کو عبور کرتے ہو تو پھر آپ مزید طاقت میں آ جاتے ہو. تو پی ٹی ایم نے جو دشوار راستے گزار دی، اب تو طاقت میں آ گئی ہے. اب جو خطرہ تھا کہ اتحاد ٹوٹے گا یا پارٹی ٹوٹے گی، وہ خطرے سے ہم نکل گئے. اب یکسوئی کے ساتھ ہم مقابلہ کریں گے. آپ پہ غداری کا مقدمہ درج ہو رہا ہے، آپ نے پاکستان کے اداروں کے خلاف کیوں بیان دیا؟ وہ غلط بولتے ہیں. غلط بولتا ہے شبلی فراز، اور غلط بولتا ہے ہمارا شیخ رشید. ایک ادارہ ہے اور ایک انفرادی ایک آدمی. یہ ایک آدمی فرد جس کو کہتے ہیں انڈیویجل، یہ تو ادارہ نہیں ہے نا. ایک آدمی حاضر سروس ہے، ایک ریٹائر ہوتا ہے. ریٹائر کا معنی وہ تھک گیا ہے، اب وہ اس کا نمائندہ نہیں ہے. ایک آدمی ہے فوج میں ہے، ریٹائر کی زندگی اطمینان سے ایک جا کر پیزا بناتا ہے. تو پیزا ورژن میں کہتا ہوں یار یہ پیزا مشکل بنا دیا. ایک آدمی ہے وہ پیزا بناتا ہے، تو اس میں تو بات کرنی چاہیے. ادارہ نہیں. میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، اور یہ اچھا ہوا آج اگر آپ اس کو چلائیں گی تو یہ بہت بڑا بریکنگ نیوز ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، اس میں طالبان نے وہ کیا، ایک تحریک چلائی، پاک فوج کے خلاف بندوق اٹھائی. وہ وزیرستان کے علاقے، وہاں جانا بہت مشکل ہے. تو میں خود خطرے میں اپنے آپ کو ڈال کر وہاں گیا اور ان سے کہا کہ پاک فوج کے ساتھ لڑائی نہیں کرو، اس سے ملک بھی بدنام ہوگا، ہمارا مذہب بدنام ہوگا. اور پھر میں صلح کے لیے ان سے چند شرائط لکھ کر دستخط کر کے لایا تھا. ان لوگوں کا نام ہے بیت اللہ محسود، اور ان کا نام ہے حکیم اللہ محسود، ایک کا نام ہے ولی الرحمان. یہ میں خود گیا ہوں اور ان کو قریب کیا ہے فوج کے کہ لڑو نہیں، صلح کرو. تو یہ میرے ادارے کو فائدہ دیا نا. اب میں آ کر سخت لہجے میں کہتا ہوں، کہتے بھی ایک آدمی کو کہتا ہوں، زیادہ کو نہیں کہتا. تو پھر لوگ اس کو کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ یہ کیوں ناراض ہو گیا؟ کل یہ ملک کے لیے اتنا بڑا کام کر رہا تھا اور آج ناراض ہو گیا. ناراضگی کی وجہ بتاؤں، میں نے کسی اور کو نہیں بتائی. آپ بچی ہونا تو آپ کے حوصلے کی بتا دوں. میں ایک دن راستے پہ جا رہا تھا تو ان لوگوں نے مجھے راستے میں روکا اور مارا، بہت مارا، بہت مارا. تو بس میں پریشان ہو گیا. آج تک ان کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ مجھ سے معذرت کر لیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. تو پھر انسان کو غصہ آتا ہے نا، تو وہ غصہ ہے، تھوڑی سی تلخی ہے. لیکن میں نے بھی ایسی کوئی بات نہیں کی ادارے کے خلاف. میں نے اس طرح کہا ہے کہ اگر آپ مولانا فضل الرحمان کو پکڑنا چاہتے ہو تو میں ایک تجویز دیتا ہوں. ہمارا آپ پر یہ شک ہے کہ آپ جانبدار ہو. تو ایک آدمی کی بے قاعدگی یا چوری سامنے ہے کہ اس کا نام ہے عاصم سلیم باجوہ. وہ ریٹائر جنرل ہے، وہ سی پیک کا چیئرمین ہے، وہ پی ٹی آئی کا ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات ہے. اس پر یہ پاپا جون جسے کہتے ہیں، اس پر بہت زیادہ الزامات آ گئے. تو اس سے بھی پوچھو نا. تو میں نے وہاں ان سے کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو میں گرفتار کرواتا ہوں، آپ عاصم سلیم باجوہ کو گرفتار کرو، یہ کون سی بری بات ہے؟ دیکھو 3 باتیں آپ کو بتاؤں. ایک، وہ حاضر سروس جنرل نہیں ہے، ریٹائر. میں نے حاضر سروس کے بارے میں بات نہیں کی. دوسری بات، میں نے سی پیک کے چیئرمین کے خلاف بات کی ہے، وہ تو ہمارا منصوبہ ہے نا. میں نے پی ٹی آئی کے ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات کے خلاف بات کی ہے. ادارے کا معنی یہ ہے کہ لوگوں اٹھو، اس فوج کے خلاف بندوق اٹھاؤ. یہ تو میں نے نہیں کہا. کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کا یہ نعمت ہے نا، یہ خوبصورت بنگلہ ہے اور فوج اس کی چوکیدار ہے. یہ تو میں کہہ نہیں سکتا. جو لوگ اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں یا وہ انڈیا کے لیے کام کرتے ہیں، ان کو تو میں لعنت بھیجتا ہوں. لیکن کیا بات ہے کہ اگر آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کرتے ہو اور ہم نے ایک ریٹائر جنرل کی بات کی، تو اس کو کیوں ادارے سے جوڑتے ہو؟ اس
کو طرح سے نہیں جوڑنا چاہیے, الگ الگ کرنے چاہیے. میں نے انفرادی ایک آدمی کے بات کی ہے, پھر بھی کروں گا, اور اداروں کا احترام تھا, اب بھی کروں. پچھلی بار آپ کی بیوی نے کہا تھا کہ جب تک استعفے نہ لائیں تو گھر واپس نہ آئیے گا, تو آپ پچھلے 1 سال سے گھر واپس گئے ہوں, لیکن ہم نے اس سے مہلت مانگی نا, تھوڑی سی مہلت مانگی ہے. وہ ایسا ہے نا کہ آپ نے کبھی نہیں گئی نا اب عدالت کو, تو عدالت میں کہا جاتا ہے کہ آج چھٹی ہے, آج جج موجود نہیں ہے, تاریخ ہو گئی ہے, اگلی تاریخ دے دینا. تو گھر والوں نے جب مجھ سے پوچھا کہ آپ استعفا نہیں لے کر آئے, تو میں نے کہا تاریخ ہو گئی ہے, 1 سال کے بعد انشاءاللہ لے لیں گے. اب لے لیں گے. آپ کی باجوہ انکل سے کیا لڑائی ہے؟ کوئی نہیں, وہ تو بہت پاکستان کا وہ ہے, محافظ ہے. باجوہ سے مراد 2 باجوے ہیں نا, ایک باجوہ بڑا باجوہ ہے, اس کا نام ہے قمر جاوید باجوہ, وہ حاضر سروس چیف آف آرمی اسٹاف ہے, اس سے لڑائی نہیں ہے. یہ ایک اور باجوہ ہے, اس کا نام عاصم سلیم باجوہ, اس کو چھوٹا باجوہ کہتے ہیں نا, اور پاپا جونز بھی کہتے ہیں. اس کو ہم نے وردی پہنائی دی کہ ملک کی حفاظت کرو, اس نے چوری کر لی. اس نے پیزے کے 99 کمپنیاں بنائی. تو اس سے پوچھا تو جا سکتا ہے کہ اتنے پیسے کدھر سے آئے, اربوں خربوں کے, پوچھنا ضروری ہے نا. تو یہ پوچھتا ہوں, لڑائی تو کچھ نہیں. اس نے اگر جواب دے دیے معاف. اگر زرداری انکل استعفے نہیں دیتے تو آپ بھی نہیں دیں گے؟ نہیں, استعفیٰ ہمارا آخری آپشن نہیں ہے, استعفوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. یہ جو حکومت ہے نا, یہ صابن ہے, صابن, اس کی ایک ڈبیا ہوتی ہے, اس پہ کھڑی ہے نا, نیچے جگہ پھسلن ہے نا, تھوڑا دھکا تو ہی گر جائے گی. جب لوگ آ جائیں گے تو بغیر استعفوں کے چلی جائے, تو استعفوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. آپ اپنے ہر انٹرویو میں زرتاج گل کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ 1-2 دفعہ سامنے آمنے آئی ہوگی, ویسے تو نہیں کیا. یہ زرتاج گل صاحبہ ایک محترم خاتون ہیں, وزیر ہیں. اگر ٹی وی ٹاک شو میں آمنا سامنا ہوا تو ہوا ہوگا, ویسے تو ہم نے ذکر نہیں کیا, یا آپ کو کسی نے غلط اطلاع دی. اچھا, آخر میں یہ بتائیں کہ وکی لیکس کون ہے؟ بیٹا, یہ آپ نے ایک ایسا سوال کیا ہے جو ایک بہت بڑی سازش کا نام ہے نا, تو میں نے اس سازش تک پہنچ گیا ہوں. میں نے ایک بات کی ہے, لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا نا, لیکن جیسے دن گزرتے ہیں وہ ٹھیک ہوتا ہے نا. ایک آدمی ہے, اس کا نام ہے آسان جولیان, یہودی ہے. وہ اس کا یہ کام ہے کہ یہ جو ہماری مجلس ہے نا, اس میں ہماری خفیہ بات ہوتی ہے, تو وہ اس بات کے راز نکالتا ہے اور یہودیوں کے لیے کام کرتا ہے. جب پاکستان میں کچھ لوگوں کی نیک نامی بن رہی تھی نا, تو اس نے پاکستان کے اس طرح لیکس نکالے, یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. اسے مولانا فضل الرحمان صاحب پر انہوں نے اعتراضات کیے نا. ہم نے لوگوں کو یہ بتایا کہ ایک یہودی ہے, شرارت کرتا ہے پوری یہودیت کی طرف سے, یہ جو بات کہتا ہے یہ ضروری نہیں کہ سچ ہو, آپ اس پہ اعتماد نہیں کرو. تو لوگوں نے ہماری اس بات کو وکی لیکس سے اور جمائما سے جوڑ کر ایسے ہی مذاق بنایا ہے. کہ انشاءاللہ بیٹا وقت آئے گا کہ پتہ چلے گا کہ ہم ٹھیک کر رہے تھے. ہمارے اس وکی لیکس کے بعد جو لیکس آئی ہیں, ہمارے ہاں تبدیلی آئی ہے. عمران خان جو راستے پہ گھومتا تھا وزیر اعظم بن گیا ہے. وزیر اعظم کو اس لیے نکالا ہے کہ تم نے اپنے بیٹے کے فرم سے تنخواہ کیوں نہیں لی. تو اس طرح معمولی باتوں بدنام کر کے انہوں نے اپنے آدمی فٹ کیا یہاں پر. تو یہ ہے, لیکن جیسے وقت گزرتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ وکی لیکس کے ہماری سیاست پر کیا اثر. اگر آپ کو غداری کے مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا پھر؟ عدالت ہے نا, خدا ہے نا. عدالت سے مجھے امید ہے کہ وہ حکومت ہار جائے گی اور میں جیت جاؤں گا, اور اللہ تعالیٰ سے بھی امید ہے. بہرحال میں ایک سچ پہ کھڑا ہوں, حق پہ کھڑا ہوں. جتنی بھی تکلیفیں آئیں گی تو میں برداشت کروں گا. بیٹا آخر میں آپ کو ایک قرآن مجید کی ایک آیت سناتا ہوں نا, آپ کی وجہ سے لوگوں کو معلوم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس میں جو آخر میں کوٹ کرتا ہوں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, سچ کہنا, حق کہنا, حق سننا, حق کے ساتھ کھڑا ہونا, یہ بہت ضروری ہے. لیکن ہے یہ مشکل, یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے. اس کے ساتھ
جڑی ہوئی حقیقت یہ ہے کہ حق کہنے کے بعد آپ پر مصیبت آتی ہے تو آپ اس کو برداشت کرو. تو میں نے حق کہا ہے، اس کے بعد اب مقدمے آئیں گے، گرفتاری آئے گی تو میں برداشت کروں گا خندق پیشانی سے اور ڈٹ کر مقابلہ کروں گا، اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. تھینک یو ویری مچ، آپ سے مل کے بہت اچھا لگا. ماشاء اللہ میں آپ کے لیے بھی دعائیں دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بہادر بچی کی طرح آگے آنے اور قوم کی خدمت کرنے کا موقع دیتا ہے. شکریہ. السلام.